حضور سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت نے زنا کا الزام لگایا۔ اللہ اکبر! یہ ایسا بدکار فعل ہے کہ جس سے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس بدکار عورت نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگایا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ آپ کا ہی مرید تھا، شمس الدین التمش بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک عورت زار و قطار روتی ہوئی آتی ہے، بہت زیادہ رو رہی ہے۔ حضرت التمش نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ زنا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کو جلال آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا وہ زنا کرنے والا کون ہے؟ سارے وزیر بیٹھے ہیں، سارے وزراء ہیں، سارے سپاہی ہیں، اور حضرت شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نام تو بتا، میں اسے انجام تک پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو مجھے اس کا نام بتا۔ عورت نے کہا اے شمس الدین، اگر میں اس کا نام بتا دوں گی تو تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، تم سوچ میں پڑ جاؤ گے آخر یہ شخص بھی زنا کر سکتا ہے اور اس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ اللہ اکبر! حضرت شمس الدین التمش کہتے ہیں نام تو بتا، آخر وہ شخص کون ہے؟ تو عورت بھیگی پلکوں سے کہتی ہے وہ بناوٹی رو رہی تھی، دکھاوے کا رو رہی تھی، اس لیے کہ وہ تو الزام لگا رہی تھی، جھوٹا الزام، اسے پیسے ملے تھے الزام لگانے کے لیے جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے دشمنوں نے اسے دیے تھے کہ تو قطب الدین پر الزام لگا تاکہ یہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ یہ سوچ کر کے وہ دربار میں آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ زنا ہوا۔ جب اس نے اپنی زبان پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام لے کر کے آئی ہے تو حضرت شمس الدین التمش گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر! وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ تو رات و دن اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، رات میں قیام کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، ان سے تو خلاف شرع کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، مگر تو الزام لگا رہی انہوں نے زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر! عورت بولی وہ تمہارے مرشد ہیں، تم اس لیے انکار کر رہے ہو۔ حضرت شمس الدین التمش نے کہا میں اس وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں بلکہ جن کے شب و روز میں نے دیکھے ہیں، ان کا اللہ کو یاد کرنا میں نے دیکھا ہے، رسول اللہ کی سنت کی اتباع میں نے دیکھی ہے، اور جو اتنا بڑا اللہ والا ہو وہ اس بد کام کو نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ بد فعلی نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے آپ میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ اللہ اکبر! حضرت شمس الدین التمش نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے لاؤ۔ عورت بیٹھی ہوئی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو لوگ بلانے کے لیے گئے۔ آپ جب دربار میں آئے ہیں تو شمس الدین التمش جو کہ بادشاہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں آج میرے لیے کھڑے مت ہو اس لیے کہ مجھ پہ زنا کا الزام ہے، اس عورت نے میرے اوپر زنا کا الزام رکھا ہے، آج کھڑے مت ہو، بیٹھے رہو۔ شمس الدین التمش بیٹھ جاتے ہیں جو بادشاہ ہے۔ اس نے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی طرف دیکھا اور عورت سے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے تو تجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، میں زنا تیرے ساتھ کیسے کر لوں گا؟ اللہ اکبر! عورت نڈر ہو کے بولی ہاں تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ کہا کوئی گواہ ہے؟ کہاں گواہ ہے میرے پاس۔ کہا کون ہے؟ تو چار لوگ کھڑے ہو جاتے جو خریدے ہوئے تھے، جنہیں پیسہ دے کر کے گواہی کے لیے اقرار کیا گیا تھا کہ تمہیں گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ عورت کہتی یہ چار گواہ ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ تہجد کے وقت نے اس عورت کے گھر میں آتے جاتے جب یہ سنا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک دن کی مہلت دے دی جائے۔ ایک دن کی مہلت لی اور آپ جب آئے اور اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے آپ نے اللہ کی جو مناجات کی ہے اور اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز کو یاد کیا، کہا میری مدد کرو، میں کوئی بے سہارا نہیں ہوں بلکہ میں آپ کا مرید ہوں، آپ کو چاہنے والا ہوں، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں بلکہ میرا وارث خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں ہے، میں کوئی وارث میرا غیر وارث نہیں ہوں بلکہ میرا وارث ہے اور وہ غریب نواز ہیں، میں آپ کے دست حق پر بیعت ہوا ہوں۔ اس ٹائم حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اپنی ظاہری حیات میں دنیا میں موجود تھے، آپ ظاہری حیات میں موجود تھے۔ جب یہ ہوتا ہے، جب مرشد نے یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں 3 دن کے بعد آؤں گا، 3 دن کے بعد دربار لگایا جائے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، شمس الدین التمش بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں عورت سے 3 دن کے بعد میرے پیر و مرشد آئیں گے، 3 دن کے بعد میرے مرشد آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے اور بتائیں گے آخر ماجرا کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو عورت بولی کہ نہیں میرے ساتھ ابھی انصاف کیا جائے، آپ کے یہ پیر و مرشد آپ ڈھیل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں جب میرے مرشد نے کہہ دیا کہ میرے مرشد کے مرشد آئیں گے تو یقیناً غریب نواز دہلی ضرور آئیں گے، اور 3 دن گزرے ہیں، 3 دن کے بعد دربار لگ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نماز پڑھنے لگتے ہیں، حالت نماز میں اپنے مرشد کو یاد کرتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرنے لگتے ہیں۔ بالکل وقت اپنے میعاد پر پہنچ چکا، ختم ہونے والا وقت تھا، اتنے میں غریب نواز کی سواری آ جاتی ہے۔ غریب نواز دیکھتے ہیں عورت کی طرف جلال بھری نگاہ سے اور کہتے بتاؤ کیا اس نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ تو عورت کی آنکھیں میں جو آنسو تھے وہ کم ہوئے۔ پھر آپ نے ان مردوں کی طرف دیکھا جو 4 مرد گواہی دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی عاقبت سے ناندیش ہو، تمہیں مر کے نہیں جانا ہے، بتاؤ کیا زنا کرتے دیکھا ہے؟ تو ان چاروں کی نگاہیں جھک گئیں، کوئی نہیں بولا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور کہا مولا جب حضرت مریم پر الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، آج میرے مرید بختیار کاکی پر لگ رہا، یا اللہ تو اس بچے سے گواہی دلوا جو کہ 2 ماہ کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو وہ بچہ جو وہ الزام دے رہی تھی کہ میرے ساتھ زنا کیا گیا، تو وہ بچہ پالکی کے اندر کہتا ہے کہ میرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے وہ بالکل اس سے بری ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ اللہ والے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ پاک اسے رسوا نہیں کرتا ہے، ذلیل نہیں کرتا بلکہ اسی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ پاک ان تمام کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔